اگر کوئی شخص نیک اعمال پر پابندی سے عمل کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دنیا میں اس کو وہ عزتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہ راحتیں دیتے ہیں، وہ اس کو آرام اور سکون عطا فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو ہوا بھی نہیں لگتی، وہ سکون عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ سکون دل، سکون زندگی اللہ کے قبضے میں، نہ میرے قبضے میں، نہ آپ کے قبضے میں، نہ کسی حکومت کے قبضے میں، یہ صرف اللہ کے قبضے میں۔ اور اس سکون زندگی کو حاصل کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیے کہ اس طریقے پر عمل کرو گے تو تمہیں سکون حاصل ہوگا، اسے چھوڑ دو گے تو بے چین ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک یہ بھی کہ اچھے اعمال کرنے والا جو پابندی سے کرے اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، اور اچھے اعمال سے مراد ہے سنت کے مطابق، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی بنانا اور اسی راہ پر چلتے رہنا، یہ مراد ہے اچھے اعمال۔ اچھے اعمال وہ نہیں ہے کہ جو ہم اپنے طریقے پر سوچ لیں کہ بھئی اچھا عمل کرو، وہ نہیں ہے اچھے اعمال۔ اچھے اعمال وہ ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جن پر آپ نے زندگی گزاری، اور جن اعمال کو آپ نے امت کے لیے راہ ہدایت بنایا۔ امت ان اعمال پر عمل کرے اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، وہ اچھے اعمال کرنے والے۔ اچھے اعمال کی خاصیت یہ ہے، اچھے اعمال کی تاثیر یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر سکون ملے گا اور راحت و آرام حاصل ہوگا۔ مال سے حاصل نہیں ہو سکتا راحت و آرام، کسی عہدے اور منصب سے حاصل نہیں ہو سکتا، آل اولاد سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ راحت و آرام اور سکون زندگی ملے گا تو وہ سنت کے مطابق عمل کرنے سے ملے گا۔ جب دل چاہے آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اپنی زندگی کو بدل لینا ہر شخص کی اختیار میں ہے، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ جن حضرات نے اب تک خلاف سنت زندگی گزاری اور اس کے نتائج بھگتے کہ پریشانیاں اور زیادہ ہوتی چلی گئیں، اب ذرا وہ تجربے کے لیے اور امتحان کے لیے سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، عمل کریں، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں۔ میرے سامنے اس کی بہت سی مثالیں کہ جب سنت کے اوپر آدمی نے عمل کرنا شروع کیا، سکون خود بخود اس کے دل میں آنے لگا، زندگی اس کی نہایت پرسکون ہو گئی۔ تو یہ اعمال صالحہ یعنی سنت کے مطابق زندگی بنا لینا اس دنیا میں بھی سکون و اطمینان کا، راحت و آرام کا سبب ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا اس کو بیان کیا ہے مختلف انداز سے۔ چنانچہ سورہ نحل کے اندر ایک آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کہ جو مرد یا عورت ایمان والے مومن ہو، من عمل صالحا وہ اچھا عمل، اعمال صالحہ جو مرد کرے جو عورت کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، بڑا زبردست وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ ہم اس کو اس دنیا میں نہایت پاکیزہ زندگی دیں گے۔ بڑا زبردست وعدہ، پکا وعدہ، جس کو اہل علم جانتے ہیں لَنُحْيِيَنَّهُ میں کیا تاکید ہے اور کس قدر اس میں پختگی۔ نہایت پکا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو مومن یا مومنہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، اور اچھے عمل کو میں نے بتا دیا یعنی سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنا لے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور پکا وعدہ کیا کہ ہم اس کو اس دنیا میں نہایت پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اور فرمایا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَنَجْزِيَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي، اور ہم آخرت میں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، کس چیز سے؟ اعمال صالحہ سے، نیک اعمال سے۔ دنیا بھی درست ہوئی، آخرت بھی درست ہوئی۔ ایک اور جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ سورہ مریم کی آخری آیت میں بڑی پختگی کے ساتھ فرمایا کہ بے شک جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، یہاں بھی وہی قید آ گئی، اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے،
وعدہ فرمایا سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ کیا چاہیے اور حضرت آپ کو، اور کیا چاہیے؟ آپ خود غور کر کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ڈال دیں گے، یعنی لوگوں کے دلوں میں، نہ صرف لوگوں کے دلوں میں بلکہ فرشتوں کے دلوں میں، جنات کے دلوں میں، اور دوسرے حیوانات کے دلوں میں، اور اس کائنات کے اندر اس کی مقبولیت بڑھ جائے گی۔ کس چیز سے؟ دو کام ہے، ایک ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے محض اپنے فضل و کرم سے، ورنہ ہم تو اسے چھوڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اللہ محفوظ رکھے، اور دوسرے اعمال صالحہ جو ہماری اختیار میں ہے، جب چاہیں ہم انہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ اس آیت کے اندر وعدہ فرمایا کہ تمہاری محبت پر آ جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ نیک صالح عمل کرتا ہے اللہ کا تقرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ محبت کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کی کہ بندے نے نیک اعمال اختیار کیا۔ فرشتے تمام، حضرت جبرائیل تمام آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، لہذا اے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ کہاں سے حاصل ہوئی فرشتوں کی محبت؟ اور اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کی مقبولیت اس دنیا میں نازل فرما دیتے ہیں، جو دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ چومتا ہے اور اس سے دعا کی درخواست کرتا ہے، اس کے اوپر بزرگی کے آثار آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقبولیت اسے حاصل ہو۔ کیا چیز ہے یہ اعمال صالحہ؟ ذرا آپ سوچ لیجیے۔ یہ تو میں نے صرف چلتے چلتے ایک دو آیتیں سنا دی آپ کو، ورنہ قرآن میں بہت اس کا ذکر ہے، ہر جگہ آپ کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ملیں گے۔ تو دنیا کے اندر یہ نیک اعمال کام دے رہے ہیں، بتائیے اس شخص سے بڑھ کر کس کو سکون حاصل ہوگا کہ مخلوق اس سے محبت رکھتی ہو، عقیدت رکھتی ہو۔ بادشاہوں کو نہیں ہوتا یہ سکون، بادشاہوں کو حاصل نہیں ہوتا، یہ حاصل ہوتا ہے اللہ کے نیک بندے۔ اور اس سے زیادہ راحت و آرام میں کون ہوگا کہ مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ بادشاہوں کی حکومت ہوتی ہے سروں پر، اللہ والوں کی حکومت ہوتی ہے دلوں پر۔ تاریخ اسلام اور اولیاء کرام کے حالات اسی پر دلالت کرتے ہیں، اول سے لے کر آج تک۔ اللہ کا وعدہ غلط نہیں، بالکل سچا اور پکا ہے۔ حکومت ہوتی ہے لوگوں کے سروں پر، لیکن دلوں پر کس کی حکومت ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی، ان کی حکومت۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر کون سی بادشاہت ہوگی کہ لوگوں کے دلوں پر حکومت ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنے کسی خادم کو اشارہ کر دے کہ یہ کام کرنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیر کی طرح اٹھتا ہے، بجلی کی طرح دوڑتا ہے اور جلدی سے کام کر کے آتا ہے۔ کیوں؟ اور اگر کوئی شخص اپنے خادم سے جس کو ہزاروں روپے ماہانہ تنخواہ دیتا ہے کہے کہ فلاں کام کر لے، اٹھے گا، سوچے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، آہستہ آہستہ جائے گا، ہوا کام کر لے گا، نہیں ہوا نہیں کرے گا، واپس آ جائے گا۔ حکومت کس کی؟ اللہ والوں کی یا مال والوں کی؟ آپ خود فیصلہ کر لیجیے۔ جو حال مردوں میں ہے وہی حال خواتین میں بھی ہے، کہ خواتین میں جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، یعنی اپنی زندگی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، محض اللہ کی رضا کے لیے، تمام محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر جمع ہو جائیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، یہ بھی سنا تو ہوگا کم سے کم، سب جمع ہو جاتی ہیں، کوئی دعا کراتی ہے، کوئی نصیحت لیتی ہے، کوئی کچھ کرتی ہے، کوئی کچھ کرتی ہے، حالانکہ اس نے بلایا نہیں، خود آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ بالکل سچا ہے۔ یہ تو ہے اعمال صالحہ کی تاثیر۔ اسی کے مقابلے میں بد کرداری، بد عملی اور گناہوں کی تاثیر، جس میں آج ہماری قوم غرق ہو چکی ہے۔ اللہ کی نافرمانیوں کی نحوست، یعنی ان کی تاثیر یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بے چینی کا شکار ہوگی، دنیا کی زندگی میں سکون اٹھ جائے گا،
انتشار، پریشانی اور ذہنی طور پر ہر وقت حیران. یہ گناہوں کی تاثیر. جو جتنے زیادہ گناہ کرے گا اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو محفوظ رکھیں. جو جتنے زیادہ گناہ کرے گا یقین رکھیے کہ اندر سے اتنا ہی وہ انتشار کا شکار ہوگا، چاہے ظاہراً بات اچھا معلوم ہوتا، اندر دل سے اپنے ضمیر کے اعتبار سے انتشار کا شکار ہوگا، پریشانیوں میں مبتلا ہوگا. جب دل چاہے اس کا سروے کر لیں، تجزیہ کر لیں کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی زندگی کا جائزہ لیں اور اس کے مقابلے میں جو اپنی زندگی نافرمانیوں میں گزار رہا ہے اس کا جائزہ لیں. آسمان اور زمین کا فرق نظر آئے.